السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے غنہ۔ غنے کا آج غنے کی تیسری یعنی سب میں ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور 24ویں کلاس ہے ہماری، اس کا پارٹ اے ہے۔ اس میں آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم دیکھیں گے ادغام۔ ادغام نون ساکن کا غنہ جسے ادغام کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور کیسے ہم پڑھتے ہیں اسے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ادغام کی انگلش میں مرج کرنا کہتے ہیں، مرج کر دینا۔ ابھی موضوع میں آئیں گے تو تفصیلاً سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے غنہ غنہ غنہ۔ ہم اس میں غنہ کرنے کی بھی عادت بنا لیں گے نا، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کیسے ہوتا ہے وہ۔ تھوڑا سا ریویژن کرتے جائیں گے بار بار، تاکہ ہمارے ریویژن میں ہی کئی ساری چیزیں یہیں کلاس میں یاد ہو جائیں گی۔ ناک میں آواز کو گم کر دینا یا چھپا لینا ناک میں، لیکن ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ اس ناک میں لے جانے کے ساتھ ساتھ اسے وہاں تھوڑی دیر ہولڈ کرنا ہے، روکنا ہے، کہ وہ آواز مسلسل سنائی دے کہ ہاں یہ غنہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے صرف یوں پڑھ لیا نا غنہ غنہ تو اس میں روکا نہیں۔ اگر روکنا ہے تو پھر وہاں پہ کیسے ناک میں آواز بھی جائے گی اور رکیں گے بھی تھوڑی دیر تاکہ وہ آواز لمبی ہو۔ غنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، حروف غنہ جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک میم اور ایک نون، اور سارے میم اور سارے نون بھی غنہ نہیں کرتے۔ اس میں بھی تو تشدید آ جائے، اگر کسی پہ مشدد ہو جائے تب غنہ ہے، ساکن ہو جائے تب غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سوال کئی لوگوں کے ذہن میں شاید صاف نہیں ہوا ہوا، وہ یہ ہے کہ ساکن میں اور جزم میں کیا فرق ہے؟ ساکن میں اور جزم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی نہیں فرق ہے۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں لکھا ہوا ہے نا، تشدید ہوتا اور مشدد۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ جو وہ حرکت آ جاتی ہے، وہ جو حرکت ہے نا، دو دانے دانت سے بنے ہوتے ہیں چھوٹے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ لیکن جس حرف پہ آئے اس کو کہیں گے مشدد ہے۔ اگر میم ہے اور اس پہ تشدید بنی ہے، یا یہ لے لیں نون ہے، اس پہ تشدید بنی ہوئی ہے،
تو اب ہم کہیں گے نون پہ تشدید، ایک جملہ بن گیا. اور دوسرا جملہ اسی کو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی نون مشدد ہے. مشدد کا مطلب ہی یہی ہے کہ نون پہ تشدید ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہ ساکن اور جزم ہوتا ہے. ساکن اور جزم، اگر کسی حرف پہ ساکن، اگر وہ حرف ساکن ہے تب یوں سمجھ لیں اس حرف پہ جزم ہے. حرکت کا نام جزم ہے، اور ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف پہ جزم آ جائے. بس اتنی سی بات ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے، بیان کرنے کا انداز مختلف ہے. صرف حرکت کو بتائیں گے تو جزم کہیں گے، صرف حرکت کو بتائیں گے تو جزم کہیں گے. اور جس حرف پہ آئی ہوئی ہے اس حرف کو بتائیں گے تو ہم کہیں گے وہ حرف ساکن ہے. بس نون ساکن کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ نون پہ جزم ہے. جب نون پہ جزم آتا ہے جب ہی وہ نون ساکن کہلاتا ہے. بس یہی فرق ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ اس کی کہ جی میم تشدید کی حالت میں آئے گا یا تو، یا میم مشدد اسے کہیں گے. نون پہ تشدید ہوگا یا نون مشدد کہہ دیتے ہیں. میم ساکن ہوگا یا میم پہ جزم ہے. نون ساکن ہوگا یا نون پہ جزم ہے. یہ اس طرح دونوں طرح کہا جاتا ہے. پہلی دو حالتوں میں یعنی میم اور نون تشدید ہو ان پہ یا یہ مشدد ہو، دونوں ایک ہی بات ہے. ہمیشہ ہمیشہ غنہ کرنا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا. بس یہ تو ہم سیکھ گئے اور ہم اب کرنے بھی لگے. بہت سارے لوگ مشق کر کے اس کو کرنے لگے ہوں گے. پھر میم ساکن کے بعد اگر حرف میم یا با آ جائے تو غنہ ہوگا، ورنہ نہیں. میم ساکن میں ہمیشہ غنہ نہیں ہوتا. میم تشدید، نون تشدید پہ ہمیشہ غنہ ہوگا. میم ساکن کب کرے گا غنہ؟ جب کرے گا جب اس کے بعد یا تو حرف میم آئے یا حرف با آ جائے. ٹھیک ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف آ رہا ہے پھر غنہ نہیں کرے گا. تو یہ تو شروع سے بات چلنی شروع ہوئی. اب اگلی چیز ہم جو آخری اب سیکھ رہے ہیں وہ ہے نون ساکن کے غنے. میم ساکن کا تو یہاں ہو گیا، اب نون ساکن کے غنے ہم سیکھ رہے ہیں. یہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں نون ساکن کے غنے؟ یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. 4 طرح کے. 4 طریقوں سے کیا 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے. یا تو وہ اخفا ہوگا، چھپا رہے ہوں گے ہم نون کو، اور ہائڈ کرنا بھی کہتے ہیں اس کو. یا وہ اظہار کا ہوگا، نون کو ہم ظاہر کر رہے ہوں گے. اس میں چھپا رہے ہیں، اس میں ظاہر کر رہے ہیں. الحمدللہ. اب ادغام کا، اس میں نون کو ملا دیتے ہیں یعنی مرچ کر دیتے ہیں، نون بیچ سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اقلاب کا، اس کو نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں. نون کو میم سے بدلنے کے لیے کوئی شرط ہے؟ اس کے نون ساکن کے فوراً بعد ایک حرف ہے، ہمیں وہ یاد کرنا ہے. اسی طرح ادغام کے لیے 6 حرف ہیں، وہ ہمیں یاد کرنے ہیں. نون کو شو کرنے کے لیے 6 حرف ہیں، وہ بھی ہمیں یاد کرنے ہیں. اور نون کو چھپانے کے لیے 16 ہے، انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں نا یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے نا، 1 6 اور یہ 6، تو باقی یہ 16، باقی کو جو ہم 16 ہی کہہ دیں گے، باقی جو بھی حرف آ رہے ہیں وہ سب 16 میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح ہمیں یہ یاد کرنے ہیں. اس میں سے جو ہم پہلا بھی یہاں ترتیب کیونکہ نیچے سے شروع کر رہے ہیں یاد کرنے کی، سمجھنے کی، تو نیچے سے ہی دیکھتے ہیں. پہلا ہم نے پڑھا تھا گزشتہ ہفتے، اس میں کیا تھا؟ نون کو میم سے بدل دیتے ہیں. کب؟ جب وہ ایک حرف آ جائے اس کے فوراً بعد، اس کے بعد ایک حرف آ جائے خالی. وہ کون سا حرف تھا؟ وہ حرف با تھا. اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب یا چینج کر دینا، بدل دینا. آپ آسان اردو میں بس یاد رکھ لیں، بدل دیا بھائی، نون کو میم سے بدل دیا. بس کب بدلتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم مثالوں سے بھی سمجھ لیتے. اردو کی مثالیں لی تھی کہ جب بھی کبھی نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا نا، یا ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، تو وہ نون میم سے بدل جاتا ہے. سب یہ حرف ہم نے دیکھے تھے، لفظ دیکھے تھے، اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں اس کی. تو یہ جتنے بھی ہم نے دیکھ لیے یہ سارے کے سارے میم سے بدل رہے ہیں. ہم اردو میں کہتے آئے تھے، سمجھتے نہیں تھے کہ ہوتا کیوں ہے. اب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں جی کیوں ہوتا ہے.
اور رول اس کا لکھ بھی دیا تھا سمجھنے کے لیے کہ اقلاب کے معنی بدلنے کے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، حرف با آ جائے، اس نون کو میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے انہوں نے لکھ کے ہی بتا دیا تھا فن بز تھا یہ فن بز، لیکن اسے پڑھ کیسے رہے؟ نون ساکن اس کے بعد با آ گیا تو ہم اس کو میم سے بدل دیتے ہیں. قرآن میں ہماری سہولت کے لیے ایسے جب موقع آئے ہیں انہوں نے یہ چھوٹا میم بنا دیا ہمارے لیے تاکہ ہم پڑھتے وقت کنفیوز نہ ہو، بس میم دیکھیں فوراً پڑھ لیں. ورنہ یہ یاد رکھنا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے، پہچاننا مشکل کام ہوتا ہے. ابھی ہم ایک مثال لے کے آئے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا واقعی یہ پہچاننا تھوڑا سا اگر میم بنا ہوا نہ ہو تو ذرا مشکل ہو جائے گا. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے میم کی آواز آنی ہے، نون کی بالکل نہیں آنی. یہ خاص بات ہے، ہم اس کو بالکل میم میں بدل دیں گے. پھر یہ مثالیں لے لی تھیں کہ جی نون ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے تب کیسے پڑھ رہے ہیں، اور اگر تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو کیسے پڑھ رہے ہیں. اور تنوین والا کیوں لے رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں اب کہ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، آخر میں نون ساکن ہی آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس پہ وہی قاعدہ لگاتے ہیں. اب اس میں بھی وہی ہے، جتنے بھی تنوین ہیں اس کے بعد والا حرف با ہے، اس لیے یہ تنوین کو اس نے میم سے بدل دیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمارا خلاصہ ہے پچھلی کلاس کا. اب دیکھیں یہ ایک مثال آپ کے لیے لے کے آئے اسی لیے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے میم نہ بنے ہوتے تو ہمارے لیے کتنے مسئلے ہوتے. اب یہ ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر ہم اس کو روک کے پڑھتے ہیں نا تو سبھی لوگ صحیح پڑھتے ہیں، سبھی. الا ساعتم من نہار یوں کر کے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یوں کر کے پڑھ لیتے ہیں. اور پھر بلاغ اگر رکنا ہو تو، نہیں رکنا ہو تو بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. اب یہ دیکھیں نا، اس میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، سب آسانی سے پڑھ لیا. لیکن اگر کسی کا سانس لمبا ہے اور وہ چاہے تیزی سے پڑھ رہا ہے، حافظ ہے یا اور کوئی ہے، وہ تیزی سے اس کو اپنی روانی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور یہاں نہیں رکتے تو اب ہم غور کریں تو یہاں پہ تو کام وہی ہو رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تنوین ہے، اس کے بعد حرف با آ گیا. تنوین ہے، اس کے بعد حرف با آ گیا. جب تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کیا کرتے ہیں جی؟ تنوین کے نون ساکن کو میم سے بدل دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ میم ہم نے ذہنی طور پہ خود سے بنا دیا، ذہن میں اپنے بنا لیا کہ اگر یہاں نہ رکیں، ہمیں اس کو پڑھنا ہے تو نہارن کر کے نہیں جا سکتے کہ ہم کوئی یوں پڑھ لے الا ساعتم من نہارن بلاغ، ایسے نہیں پڑھ سکتے. ایسے پڑھنا غلط ہو جائے گا. اس کو صحیح پڑھنا کیسے؟ اس کو صحیح پڑھنا ایسے ہے کہ جب ہم رواں کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ را کے تنوین ہے، اس کے بعد حرف با آ گیا. با نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تنوین کو یعنی نون ساکن کو نون سے میم میں بدلنا ہوتا ہے. تو ہمیں خود سے بدلنا ہوگا اگر ہم رواں کر کے پڑھ رہے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ الا ساعتا من نہار بلاغ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ پہچان کرنا نا یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اگر ہمیں یہ چیز خود سے ڈھونڈنی بھی آ جائے. انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے یہ چھوٹا میم کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا کہ یہاں آگے تو تھا. تو کا مطلب ہوتا ہے مطلق، یعنی بھی یہاں پہ رک جاؤ، یہاں رک جاؤ. تو اگر وہ کہہ رہے رک جاؤ تو رک جاؤ، لیکن کسی کا سانس ہے اور وہ چاہتا ہے میں جلدی ذرا پڑھ لوں تو نہ رکے. لیکن نہ رکنے میں پھر اس کا رن کر کے پڑھنا غلط ہو جائے گا. اب اس کو جو ہے کیا کرنا ہوگا؟ یا کوئی اس کو یوں کر کے پڑھے نہار بلاغن، ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ آپ نے جو سانس توڑا بھی نہیں اور اس کو نہار پڑھ کے اور بلاغن ساتھ پڑھ لیا، ایسے بھی نہیں کر سکتے. تو اسے پڑھنا پڑے گا یہ تنوین کو بھی
اور تنوین کے نون ساکن کو میم سے بدلنا ہوگا. نہارم بلاغ. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم مثال تھی، قرآن میں دکھ گئی تو میں نے کہا آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ایسی اور مثالیں بھی قرآن سے ڈھونڈیے گا، جن کو شوق ہو ان کو نظر آنے لگ جائیں گی یہ چیزیں. اب ہم نے یہ کام دیا تھا اسی کا کہ جی نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والے حرف با والے غنّے تلاش کریں. پہچان کیا ہے؟ چھوٹا سا میم وہاں بنا ہوا ہوگا، جو چھپے ہوئے ہیں وہ تو آپ مشکل ہوگی ابھی ڈھونڈنی، لیکن یہ جو چھوٹا میم بنا ہوا ہے یہ تو پہچان لیں گے آرام سے. یہ ڈھونڈ لیں، نون ساکن کے والے بھی ڈھونڈ لیں اور تنوین والے بھی ڈھونڈ لیں، دونوں کے ڈھونڈ لیں. اب ایک اہم ترین نقطہ سمجھیں، اہم ترین ایک نقطہ، وہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جانا اور نون ساکن کے بعد بھی حرف با آ جانا، دونوں سے الگ الگ غنّے بنتے ہیں. نون ساکن کے بعد حرف با اگر آئے گا، میم ساکن کے بعد آتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ بس میم کو ہی غنّہ کر دیتے تھے، اس پہ تشدید لگی ہوتی تھی. میم ساکن کا غنّہ ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ اس کے بعد حرف با آ گیا، ہم نے پہچانا اور میم ساکن کو غنّہ کر دیا، ناک میں آواز لے گئے بس خالی. ٹھیک ہے، لیکن نون ساکن میں ایسا نہیں ہے. نون ساکن میں کیا کرنا ہوگا کہ نون ساکن کو میم سے بدلنا ہوتا ہے، اقلاب والا کام ہوتا ہے. یہ میم ساکن کا غنّہ اور ہے، اقلاب کا غنّہ اور ہے. اس میں نون ساکن کی آواز بالکل نہیں آتی اور میم ساکن کی آواز آتی ہے. یہ ہمیں سیکھنا اور ذہن میں رکھنا ہوگا، دونوں کا فرق. دونوں اہم ہیں، نون ساکن کے بعد بھی با آ جائے تب بھی کچھ ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد با آ جائے جب بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک میں میم ساکن کی ہی آواز صرف نکلتی ہے، دوسرے میں نون ساکن کی آواز ہوتی ہے بدل کے میم ساکن بن جاتی ہے. سننے میں لگتا ہے ایک جیسا ہی دونوں میں ہو رہا ہے کام، لیکن دونوں کی وجہ الگ الگ ہے. اب ہم اپنے آج کے نئے موضوع پہ آتے ہیں. ادغام، مرج کر دینا، ملا دینا. کس چیز کو ملا رہے ہیں؟ دیکھیں، نون کو ملا دینا، نون بیچ سے ہٹ جاتا ہے، نون سے اگلے پچھلے حرف کو ملا دیتے ہیں. مرج کر دینا آج کا ہمارا یہ موضوع ہے. اس میں یہ 6 لکھا ہوا ہے. 6 کا مطلب ہے 6 حرف ہوں گے جو نون ساکن کے بعد آئیں تو ان کے اندر ہم یہ مرج والا کام کرتے ہیں. اچھا، قرآن پاک میں یہ بھی سہولت کے لیے تلاش کر کے ہمیں آسان کر دیا. وہاں انہوں نے تشدید لگا دی تاکہ ہم ملانے والا کام تشدید سمجھ کے کر لیا کریں. اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ 6 حرف ہیں، ان 6 حرف کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. وہ دیکھتے ہیں. اب یہ 6 حرف جو ہیں ان کو ملا کے یرملون کہتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی ذہن میں سوال آئے نا، یہ کوئی پوچھے یا ہم خود یاد کر رہے ہو کہ بھائی یہ مرج والا جو ہوتا ہے نا، ادغام والا، ملانے والا، یہ کب کیا جاتا ہے کام؟ نون ساکن ہر ایک پہ کریں گے؟ نہیں. کب کریں گے؟ جب نون ساکن کے بعد ان 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ الگ الگ بھی لکھ دیے یہاں پہ، اور ایک ساتھ یاد کرنا ہو تو یوں یاد کرتے ہیں کہ جی ادغام کے غنہ، مرج کرنے والا غنہ، نون ساکن کا وہ غنہ جس میں ملاتے ہیں، وہ 6 حرف اس کے ساتھ ہمیں دماغ میں رکھنے ہیں. یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی بھی آئے گا نا وہ ہمیشہ بیچ سے نون ساکن کو ہٹائے گا، اور اگر تنوین کے بعد آئے گا تو تنوین کو ہٹائے گا اور پیچھے والے حرف کو اگلے والے سے ملا دے گا. مثالیں دیکھیں گے تو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہی بات لکھیے، دیکھیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے تشدید والا پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ملاتے بھی ہیں اور غنہ بھی ساتھ کرتے ہیں. ملاتے بھی ہیں پچھلا اگلا حرف اور غنے کی آواز بھی ساتھ نکالتے ہیں. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی آ جائے نا، لام اور را میں سے، تو پھر ملاتے تو ہیں، غنہ نہیں کرتے. ملاتے اب بھی ہیں لیکن غنہ نہیں کرتے. تو کیا مطلب ہوا
کہ یہ جو یرملون ہے نا، یرملون 6 حرف، یہ بھی 2 گروپس میں بٹ جاتے ہیں. 2 گروپ ہیں. پہلا گروپ کیا ہے؟ چھوٹا سا، دیکھیں 4 حرف یاد رکھنا آسان ہے، 2 حرف 2 آسان ہے. تو 2 والا یاد کر لیں، باقی جو 4 ہیں وہ خود بخود غننے کے ساتھ ملیں گے. لام اور را یہ بغیر غننے کے ملتے ہیں، اور باقی کے جو 4 رہ گئے، یا میم واو نون، یہ چاروں غننے کے ساتھ ملتے ہیں. بس یہ ہم اب ذہن میں اپنے رکھیں گے. ابھی مثالیں دیکھیں گے نا، اتنا آسان ہے، لکھی ہوئی تحریر زیادہ مشکل ہے، مثال سے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے دیکھ کے فوراً سمجھ جائیں گے کیا کر کیا رہے ہیں اور ہو کیسے رہا ہے. دیکھیں یہ ہم وہ والی مثال لے رہے ہیں جو ان 4 حرفوں والی ہیں، یا میم واو نون کوئی بھی آ رہا ہو. اب یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا تھا ایک لفظ من، نون ساکن تھا، نون ساکن کے فوراً بعد واو آ گیا. اب ہمارا دماغ فوراً پکڑے کیا واو یرملون میں آتا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا جی آتا ہے. واو یرملون کے 6 حرف میں آتا ہے، ہاں بالکل آتا ہے. اب جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ جی ملنے والا ہے تو ہم اس کو ملائیں گے. دوسری چیز کیا دیکھیں گے، کیا یہ وہ 4 میں آتا ہے یا وہ 2 میں آتا ہے، کیا غننے کے ساتھ ملانا ہے یا بغیر غننے کے ملانا ہے. تو ہمیں جواب ملے گا یہ غننے کے ساتھ والا ہے کیونکہ یہ 4 میں آتا ہے. تو ہم اس کو پھر ملائیں گے کیسے؟ میوں میوں. دیکھیں نون غننے کی آواز آ رہی ہے، نون کی نہیں آ رہی. اگر میں کہوں نا منیوں منیوں تو پھر نون کی آواز ہے. نون کی آواز ہمیں لانی ہی نہیں ہے، یہ تو صرف نون کی آواز ہٹے گی، غننے کی آئے گی. ناک میں ایک آواز جاتی بھی محسوس ہوگی لیکن وہ غنہ نہیں ہوگا. کیسے؟ اب کوئی کہے گا بھائی یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہم کریں؟ دیکھیں اردو میں آسان ہے نا، اس کی مثال آسان ہے. اب شاعر جو ہوتا ہے نا، شاعر وہ اکثر یہ لفظ کے نون کو نون غننے میں استعمال کرتا ہے، یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے. اب کیسے؟ جیسے ہم لوگ آسمان کہتے ہیں، آسمان کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ آسماں، ماں. اب یہ ماں کیا چیز ہے؟ یہ تو نون کو ہٹا دیا، ناک میں آواز لے گئے، غنہ کر دیا. زمین 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 و آسماں، شاعر تو یہ کہتا ہے. اور جو عام پڑھنے لکھنے میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ زمین و آسمان، زمین و آسمان. لیکن شاعر ہمیشہ کیا کہے گا؟ زمین و آسمان، آسمان. تو یہ ہمیں جیسے جہاں، جہان، جہان دنیا کو کہتے ہیں. اور جہاں شاعر اس کے اندر اس کو خوبصورت بناتا ہے، غننے کی طرف لے جاتا ہے. بغیر نون، جسے ہم نون ساکن بھی کہتے ہیں نا، نون غنہ بھی کہتے ہیں، نون ہو اور نون کے نقطے کو ہٹا دیں تو جو آواز ہم نکالتے ہیں نا، وہی آواز اس میں بنتی ہے. میوں میوں میوں. باقی تو یہ جیم پہ ساکن آ گیا ہے، یا یوں کہہ لیں جیم ساکن ہے، یا جیم پہ جزم آ گیا ہے. تو ہم اس کو قلقلہ بھی کریں گے، حروف قلقلہ ہے، قطبجد میں شامل ہے. تو یہ 2 باتیں یہاں ہمیں دھیان سے پڑھنی ہیں. میوں وجدکم. اب دیکھیں یہ یہاں پہ، اب انہوں نے قرآن پاک میں ساری جگہ، ہمیں ایسے اگر تلاش کرنا ہوتا کتنا دشوار ہو جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا. انہوں نے ہماری آسانی کے لیے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا جب ایسا آئے گا کہ نون ساکن یا تنوین ہوگا اور اس کے بعد یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس حرف کے اوپر ہم تشدید لگا دیں گے تاکہ پڑھنے والا خود بخود دیکھیں. اس میں وہ قاعدہ بھی لگ رہا ہے جو کبھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے نا کہ اگر جزم اور تشدید ساتھ ساتھ آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی جزم والا حرف چھوڑ دیتے ہیں، تشدید والے سے مل جاتے ہیں، وہی کر رہے ہیں. میوں وجدکم، نون ہٹ گیا، میم جو ہے واو سے مل گیا اور ایک غننے کی آواز بھی پیدا کر دی. کیوں پیدا کی؟ کیونکہ واو 4 والے گروپ میں آتا ہے، یرملون کے 2 والے میں نہیں آتا. یہ بس ایک بات ہمیں ابھی اور مثالوں سے بھی سمجھ میں آ جائے گی.
دیکھیں اب اس میں ابھی تو سارے یہ چار والے ہی ہیں، چار والے ہی ہیں یہ سارے کے سارے، یعنی ان سب میں غنہ کرتے ہوئے ملنا ہے۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے یرملون میں سے آ رہا ہے، جی ہاں پہلا ہی حرف ہے یا، تو آ رہا ہے۔ ہم اسے کیسے بدلیں گے؟ نون ہٹا دیں گے، غنہ کریں گے اور اگلا حرف پچھلے حرف سے ملا دیں گے۔ من یقولو، من یقولو، ایسے یہاں پہ دیکھیں ہر ایک میں غور کریے گا۔ لیکن ہمارے لیے اتنا بڑا احسان کر دیا کسی نے، جنہوں نے یہ اعراب لگائے انہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہم یہ والی چیز کو تلاش کرتے ہی رہ جاتے۔ ابھی میں مثالیں دوں گا نا بعض جس کے اندر ہمیں تلاش کرنا ہے، وہاں لگے ہوئے نہیں ہیں یہ تشدید، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ہم پہ احسان ہو گیا کہ ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں آرام سے، جنہیں یہ یرملون کا قاعدہ بھی نہیں آتا، جنہیں ادغام کا پتہ بھی نہیں ہے، جنہیں حروف یرملون کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک پڑھ لیتے ہیں۔ کس لیے کہ تشدید لگ گیا نا، تشدید دیکھ کے وہ خود ہی سے نون چھوڑتے ہیں، پچھلے حرف کو اگلے سے ملاتے ہیں اور غنہ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ایسے ہی ہے، لیکن اس کا رول نہیں پتا۔ اب جن کو یہ رول پتہ چل گیا اب پڑھیں گے نا، لطف ہی دوبالا ہو جائے گا، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ واہ واہ، ہمیں تو پتہ چل گئی وہ بات جو شاید ہزاروں میں کسی کو بتاؤ، ہزاروں میں کسی کو بتاؤ۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، نون ساکن ہٹ رہا ہے اور میم یرملون میں آتا ہے، جی ہاں آتا ہے، میم تیسرا حرف ہے، تو یہ بھی غنہ کرتے ہوئے ملے گا۔ مم من، اب یہاں نون آ گیا، نون آ گیا، یہ چھٹا حرف ہے تو یہ بھی یرملون کا حرف ہے، یہ بھی اس چار میں آتا ہے جس میں غنہ کرتے ہوئے ملنا ہے۔ من نون، اب ایسے ہی یہ نون ساکن کی مثالیں پڑھتے جاتے ہیں، پھر اسی میں تنوین کی آ جائیں گی مثالیں، اس میں بھی وہی کر رہے ہوں گے۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ یہ والا حرف جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آ رہا ہے یہ یرملون میں ہو، بس ہمیں یہ خیال کرنا ہے، اور وہ ہوتا ہی ہے تبھی تشدید بناتے ہیں۔ مم مطر، من نطفہ، من یکفر، دیکھیں یا بھی آ گیا۔ چار حرف جو تھے، یا تھا، میم تھا، نون تھا اور ایک یہ واو ہے، واو ہے، یہ چار حرف ہیں جو یرملون کے غنے کے ساتھ ملتے ہیں۔ را اور لام ہم نے بتایا بغیر غنے کے ملتا ہے، وہ بھی ابھی دیکھیں گے۔ میوں وجدکم بباسط یدی قصر مشید عظاما نخرة هاديا ونصيرا۔ سواد موٹا کریں گے، را بھی موٹا کریں گے، ہادیا ونصیرا لیلۃ مبارکہ قریۃ نذیرا بدخان مبین جملۃ واحدہ عینا یشرب خیر نزلا بشر مثلنا۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہم اب دیکھیں اس میں سیکھ کیا رہے ہیں،
وہ اپنے ذہن میں بالکل رکھیں گے پکا کر کے. کیا سیکھ رہے ہیں؟ غنہ کرنا سیکھ رہے ہیں. اگر ہم نے اس کو پڑھ رہے ہیں اور غنّے نہیں کیے نا تو یہ ہمارا پڑھنا اور سیکھنا سب ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمیں اس جگہ پہ رک کے ناک میں آواز کو تھوڑی دیر ہولڈ کرانا ہے. اگر کسی نے یوں پڑھ لیا نا میں یقولو میں یقولو تو اس میں غنہ ہی نہیں کیا. ہم تو غنہ تو سیکھ رہے ہیں، وہ ضرور ہے وہاں رکنا ہے. میں یقولو یوں کر کے پڑھنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کسی نے پڑھا اس طرح سے عظاما نخرا، عظاما نخرا، غنہ ہی نہیں کیا. تو غنہ کرنے کے لیے ناک میں تھوڑی دیر روکنا ہے نا آواز، ہمیں رکنا ہوگا. اپنی رفتار سلو کریں گے نا، جتنی جس نے رفتار سلو کی اتنا اچھا آ جائے گا اسے. عظاما نخرا، ٹھیک ہے. اس طرح سے سارے بشر مثلنا، ٹھیک ہے. یہ بات ہماری پکی یہاں تک ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ اب آ گیا بغیر رنگوں کے، بغیر رنگوں. اب اس میں ہم کتنے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہمیں غنّے کرنے ہیں. ہم اس کو یا تو یہ کہ جیسے ہم نے سیکھا ہے نا، جیسے ہم نے سیکھا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ادغام. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ یرملون. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ مرج. 3 باتیں ہم نے سیکھی ہیں، کوئی سی بھی یاد رکھ لیں. ملنا، ادغام ہونا، مرج. ان تینوں میں سے کچھ بھی یاد رکھ لیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ایسی صورت میں اگر وہ 4 میں آتا ہے تو غنہ کرتے ہوئے ملنا ہے، اور اگر وہ 2 میں آتا ہے تو بغیر غنّے کے ملنا ہے. تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس ایک آدھا صفحہ ہے، یہ آدھے سے بھی کم ہے، آدھے سے بھی کم ہے. اتنے سے کے اندر کتنی جگہ ہمارے ادغام کے غنّے آ رہے ہیں، کتنی جگہ آ رہے ہیں. یہ اب ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیں ایسے دیکھنے میں شاید پتہ نہ چلے، مارک کر دیا اسے. اب دیکھیں پہلا یہاں آ رہا ہے، یہ تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے. میم یرملون میں آتا ہے؟ جی آتا ہے. کون سے میں آتا ہے؟ 4 والے میں، 2 والے میں؟ جی 4 والے میں آتا ہے. تو پھر ملائیں گے اور ملاتے وقت نون کی آواز ہٹ جائے گی، غنّے کی آواز آ جائے گی. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. اب یہاں پہ دیکھیں ایسے ہی ہے، یہ یہاں بھی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے. تو تنوین کے بعد یرملون کا حرف آ رہا ہے، 4 والوں میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی غنّہ کرے گا. فی رق منشور. ٹھیک ہے. اب یہ من والا غنّہ کیا ہوا ہے یہ ابھی ہم سیکھیں گے، ابھی نہیں سیکھا ہے ہم نے یہ. لیکن یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تنوین کے بعد میم آیا، یرملون کا حرف تھا اس لیے غنّے کے ساتھ ملا دیا. اب ایک اور چیز ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ تنوین آ رہا ہے اور اس کے فوراً بعد جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ یرملون کے حرف سے ہی ہو رہی ہے. واو آ گیا نا، واو آ گیا. اچھا 4 والے میں سے آتا ہے یا 2 والے میں؟ واو 4 والے میں. تو یہ 4 والے میں تو ہم بھی یہاں پہ بھی اگر اس کو نہ روکیں تو ایسے پڑھیں گے کہ یہ اس سے مل جائے گا. را جو ہے نا وہ واو سے ملے گا، تنوین بیچ سے ہٹ جائے گا، غنّے کی آواز آ جائے گی. تو آپ غور کریے گا. فی رق منشور والبیت المعمور. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم یہاں آگے چلے، ان میں تو نہیں ہے کہیں. پھر یہاں پہ پھر آ رہا ہے، دیکھیں تنوین پہ ختم ہو رہا ہے اور اگلا جو شروع ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے؟ یرملون کا میم ہے. تو 4 والا ہے یا 2 والا؟ 4 والا. اس میں بھی ہمیں یہ غنّہ کرتے ہوئے ملائیں گے اگر یہاں نہیں رکتے تو. اگر رکتے ہیں تو پھر لواقع بس پڑھ کے رک جائیں گے، مالہو سے پھر شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر نہیں رک رہے تو پھر ہمیں اس کو ملا کے پڑھنا ہوگا.
ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اب دیکھیں یہ لا لکھا ہوا ہے نا، اس وجہ سے انہوں نے یہاں بنا کے دکھا دیا. اگر لا لکھا ہوا نہ ہو کہیں آیت پہ پھر بنا کے وہ نہیں دکھاتے، وہ پھر ہمیں خود یاد کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم رما میں پڑھیں گے تو ہمیں یہ یرملون کا غنہ کرنا ہے. اب یہاں بھی یہی ہے، یہاں پہ تنوین ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے. یا جو ہے وہ یرملون میں آتا ہے، جی آتا ہے. اگر 4 میں آتا ہے 2 میں آتا ہے، 4 میں آتا ہے تو پھر یہ بھی غننے سے ملے گا. ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا. اب یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، اگر نہ رکیں لا لکھا ہوا بھی ہے تو یہاں پہ پھر تنوین آ رہا ہے، تنوین کے فوراً بعد والا حرف یرملون کا واو ہے. 4 والا ہے، جی 4 والا ہے، غننے کے ساتھ ملا دیں گے. مورا وتسیر الجبال سیرا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یرملون کا یا آ رہا ہے. 4 میں 2 میں 4 میں، تو یہ بھی غننے کے ساتھ ملائیں گے. فویل یومئذ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی کہ کتنا زیادہ آتا ہے یرملون کا، ادغام کا، مرج والا غنہ، کوئی بھی نام دے دیں، ملانے والا، کتنا زیادہ آتا ہے. اور اتنی زیادہ جگہوں پہ اگر آ رہا ہو، تھوڑی دیر کو سوچیں، اگر یہ تجدید نہ لگاتے، یہ ہماری سہولت کے لیے لگی ہے بس، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نہ بھی ہو تب بھی ہم ایسے ہی پڑھتے، لیکن یہ ہماری سہولت کے لیے لگا دی تاکہ ہم غلطی کا امکان رہے ہی نہ، ہم ڈھونڈ پائیں نہ ڈھونڈ پائیں، پڑھیں گے ٹھیک ہی. تو اب یہ کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے واقعی ساری جگہوں پہ تجدید یہ لگا تو دیا انہوں نے، اس لیے صرف تاکہ ہم اس کو ایک دوسرے سے ملا دیا کریں، مرج والا کام کر دیا کریں. اب اس میں ایک چیز کی احتیاط بھی ہے، وہ کیا؟ ہمیشہ یاد رکھیں، ابھی جب بھی ہم دیکھ رہے تھے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد دوسرے لفظ کا پہلا حرف دیکھتے تھے، دیکھیں دوبارہ غور سے دیکھیں. یہاں پہ یہاں تنوین ہے، اس کے بعد دوسرے لفظ کا پہلا حرف دیکھ رہے ہیں. یہاں بھی ہر ایک میں یہی ہو رہا ہے. یہاں بھی ایک لفظ یہ تھا منشور، دوسرا تھا والبیت المعمور، بیت. یہ سب میں دوسرا حرف دیکھ رہے ہیں. اگر کبھی ایسا ہو جائے، یہ ایگزیمپٹ ہے، یعنی ایک اسپیشل کیس ہے، اگر کبھی یہ دونوں باتیں ایک ہی لفظ کے اندر ہی آ جائیں، یعنی نون ساکن یا تنوین اسی لفظ میں ہو اور اس کے فوراً بعد یرملون کا کوئی حرف آ جائے، تب پھر یہ غنہ نہیں کرتا. اور اس کے الفاظ 4 ہی ہیں بس پورے قرآن میں، 4 ایسی مثالیں ہیں. دیکھیں قنوان ایک ہی لفظ ہے، نون ساکن کے بعد واو آ گیا ہے تو یرملون کا، لیکن اس پہ غنہ نہیں ہوگا. سنوان اس پہ بھی غنہ نہیں ہوگا. کوئی اس کو یوں پڑھ لے نا سنوان تو یہ غلط ہو جائے گا. کوئی اس کو یوں پڑھ لے سیوان، نون تو ہٹا دیا، غنہ بھی ملا دیا، یہ بھی غلط ہو جائے گا. اب یہ دنیا یہ اس میں بھی غنہ نہیں ہے. کوئی یوں پڑھ لے دوئیاں، نون ہٹایا بیچ میں سے اور آگے ایک دوسرے کو ملا دیا،
دا یا پھر دیا، دیا کو یوں پڑھے یہ بھی غلط ہے. دنیا، اچھا کوئی اس کے اندر غنہ کرتے ہوئے پڑھے دنیا تو بھی غلط ہے، غنہ نہیں ہونا. جب کبھی بھی نون ساکن کے بعد دیکھیں یرملون کا یا آ رہا تھا، کرنا تو چاہیے تھا نا، لیکن ایک ہی لفظ میں آ رہا ہے تو نہیں کرتے. یہ 4 ہی لفظ ہیں پورے قرآن میں، 4 ہی لفظ ہیں یہ. انہی 4 لفظ کے اندر پڑھتے وقت یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں. پہچان کیا ہوئی؟ پہچان یہی ہے کہ وہ ایک ہی لفظ میں دونوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں بس. اب یہی بات یہاں لکھ دی ہے انہوں نے، ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام نہیں ہوگا. اور وہ لفظ چاروں لکھ کے بھی بتا دیے، دنیا، عنوان، بنیان، سنوان. ایسے کلمات صرف 4 ہی ہیں. غنہ ایک الف کے برابر یعنی 2 حرف کہہ لیں، اس کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، ناک میں آواز کو لے جا کے تھوڑی دیر ہولڈ کرانا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں اتنی اہم ترین ہیں کہ یہ ہم بار بار اس آج والی کلاس کو نا سنیں گے، دیکھیں گے، جب ہی جا کے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے یہ یاد رکھنا. اب دیکھیں لام اور را ہم نے بتایا بغیر غنے کے ملیں گے، غنے والے باقی کے 4 جو ہیں نا وہ غنے والے ہیں. وہ غنے والے تو دیکھ لیے، اب بغیر غنے والے بھی دیکھنے ہیں. دیکھیں بغیر غنے والے وہ کیسے پڑھتے ہیں. من ربک، اب اسے کوئی غنہ کرے نا من ربک یہ غلط ہو جائے گا. من ربک، من ربہم. اب یہاں پہ دیکھیں، ہاں یہاں بھی نون کی آواز بالکل ختم کریں گے اور غنے کی بھی نہیں آئے گی. مل لدنہ، مل لدنہ. ٹھیک ہے، دیکھیں لام جب مل رہا ہے تب بھی غنے کی آواز نہیں آ رہی اور را مل رہا ہے تب بھی نہیں آ رہی، لیکن ملنے والا قاعدہ تو ہے. نون ہٹ رہا ہے بیچ میں سے اور اگلے پچھلے حرف مل رہے ہیں. یبین لنا، اب نون پھر اس میں سے بھی ہٹ گیا، غنے کی آواز بھی نہیں آئی. غفور الرحیم، ما للبنا شیء الرحمہ، جبل رأیتہ، غفور الرحیم، جمیع لدینا. سب میں ہم نے غور کیا وہی چیز ہو رہی ہے، چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو. اس کے فوراً بعد را آ گیا، اس والے میں پہلے میں را آ رہا ہے. را یرملون میں ہے جی ہے، 2 والے میں 4 والے میں 2 والے میں، تو بغیر غنے کے ملیں گے، بغیر غنے کے ملیں گے. یہاں پہ بھی دیکھیں را آ رہا ہے بغیر غنے کے ملیں گے، یہاں لام آ رہا ہے بغیر غنے کے ملیں گے. وہ پچھلے سلائیڈز کے اندر سارے 4 والے تھے، غنے والے تھے، وہ غنے کے ساتھ ملے. یہ را اور لام جب جب آ رہا ہے اس کے اندر بغیر غنے کے مل رہے ہیں اور نون ساکن کی آواز بھی ختم ہو جا رہی ہے مرج کی وجہ سے. اب یہ ایکسرسائز ہے اسی کی، غنہ اور اس کی قسمیں. قرآن پاک میں نون ساکن سے بننے والے ادغام کے غنے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہو، ایسی 5 مثالیں تلاش کر لیں. جیسے ابھی ہم پیچھے دیکھ رہے تھے نا، را کی، لام کی، کتنی ساری مثالیں دیکھیں، میم کی، نون کی، واو کی، یا کی، ان کی بھی کئی مثالیں دیکھ لیں. تو وہ ایسی ہمیں 5 کوئی 10 تلاش کر لیں. یرملون کی نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہو 10 دیکھ لیں، را آ رہا ہو ایسی 10، میم، لام، واو، نون، ہر ایک کی 10 مثالیں ہم کر لیں، کم از کم 5 ہی کر لیں. یہ مثالیں کرنے سے نا ہمیں دکھنے لگ جائیں گی یہ سب چیزیں قرآن میں، جو ابھی ہم توجہ نہیں کرتے. دکھ تو رہی ہیں لیکن توجہ نہیں ہو رہی.
اب توجہ ہونی شروع ہو جائے گی اگر ہم یہ تلاش کر لیں گے. 10 ہی ڈھونڈ لیجیے گا, آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ایسی ہی وہ نون ساکن کے بعد کی تھی اور تنوین کے بعد کی بھی ڈھونڈ لیں. ہم نے دونوں دکھائی ہیں. تنوین والی مثالیں بھی بتائی ہیں, نون ساکن والی بھی. یا را میم لام واو نون, ان کی 5 یا 10 جتنی چاہیں مثالیں یہ بھی تلاش کر کے لے لیجئے گا انشاءاللہ. دوسرے حصہ ہمارا مسنون نماز کا یہ الحمدللہ ہو چکا پورا. اور تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم 29واں پارہ دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں. 29واں پارہ ہمارا چل رہا ہے سورہ جن چل رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں یہ زیر کی آواز کو نا ٹھیک کریں گے. باللہ ہے نہیں ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. دیکھیں آج کا سبق ہمارا اب یہاں دکھنا ہے, فوراً شروع ہو گیا. پہلا تو یہیں دکھ رہا ہے, دیکھیں یہ تنوین ہے, یہ پچھلی جو ہم نے کلاس میں ختم کیا تھا یہاں پہ. اس کے فوراً بعد یرملون کا واو ہے, لا لکھا ہوا تھا ملانا چاہیے تو ملاتے ہوئے دیکھیں یہاں تشدید ڈال دی ہماری سہولت کے لیے. ایسے ہی یہاں دیکھیں یہ نون ساکن تھا, اس کے بعد لام آ رہا ہے. یرملون کا ہے, ہاں ہے, 2 میں آتا ہے 4 میں 2 میں آتا ہے, تو ہم الن یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن آگے پھر نون ساکن کی کیا آ رہا ہے, یرملون کا یا. تو اب ہمیں غننے کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ یا 4 میں آتا ہے 2 میں نہیں آتا. یرملون تو ہے لیکن 4 میں آتا ہے. تو ایک میں تو ہم بغیر غننے کے ملا کے پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کے اندر ملا تو رہے ہیں لیکن غنہ بھی ساتھ کر رہے ہیں. کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ یبعث اللہ احدا. اب یہاں پھر وہی ہو رہا ہے, واو پہ دیکھیں تشدید ڈال دی ہے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد یرملون کا واو آ گیا, 4 والا ہے تو غننے کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. ہم پڑھ نہیں رہے کیونکہ ہم تو سانس یا توڑ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو احداؤں کر کے پڑھے گا. احداؤں ہم ابھی نہیں پڑھ رہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. دیکھیں ہر منٹ پہ آ رہے ہیں. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد یرملون یا, یہاں دیکھیں شہابر تنوین کے بعد را, یرملون کا را. یہ بغیر غننے والی مثال ہے, یہ غننے والی مثال ہے, تو ہم اس کا خیال کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں.
فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. اچھا آپ کو یہ بتائے کہ یہ یہاں پہ کوئی لگ رہا ہے ہمارا یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں کوئی یہاں کہیں پہ لگ رہا ہے یرملون کا قاعدہ؟ یہاں نہیں لگ رہا، اس لیے کہ صاد جو ہے وہ یرملون کے حروف میں نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں ہے. ہاں یہاں نون مشدد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ وہ غنہ کرنا ہے، یہ نون مشدد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ غنہ کرنا ہے. كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اب اس میں غور کریں، دیکھیں نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آ رہا تھا تو یہ تو ہم نے غنے کے ساتھ اس کو ملا دیا. یہاں نون ساکن کا غنہ دوسری قسم والا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ اس کے بعد حرف با آ گیا، جیسے ہی آیا تو چھوٹا میم بھی انہوں نے ہمارے لیے بنا دیا. اب ہمیں یہ سارے غنے نا یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم سب کر سکیں. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اچھا کافی لمبا ہو گیا تو یہ آج اتنا ہی رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ 3 فرائض ہوتے ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام جسم پر پانی بہانا. یہ تمام فرائض کم از کم ایک مرتبہ کرنے ضروری ہیں، ایک دفعہ ضروری ہیں، لازمی ہیں. زیادہ کریں گے تو پھر سنت ہے، وہ اور باتیں پھر بعد میں بتائیں گے. وضو کے بعد وہ غسل کے بعد ہے وضو کے فرائض. اب وضو کے فرائض میں کیا کیا آتے ہیں؟ وہی کتنے؟ 4 ہیں.
4 وضو کے. وہ 4 کون کون سے ہیں ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے مکمل چہرہ دھونا، دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اس طرح دھونا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، خشک نہ رہ جائے، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. ایک تو مکمل چہرہ دھونا ہو گیا. دوسرا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. دونوں ہاتھ اس طرح کونیوں سمیت دھونا، بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے. کونیاں بھی اس میں شامل ہیں، نیچے کا جو کونی کا جو کونا ہوتا ہے نا وہ بھی پورا دھونا ضروری ہے، اور اوپر سے جو جوائنٹ والی جگہ ہوتی ہے اس سے اوپر تک دھونا چاہیے. تو یہ 2 ہو گئے. تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا. ہاتھ گیلا کر کے کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر پہ ضرور ٹچ ہو جائے. اس میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے 2 احتیاطیں ایسی ہیں جس سے ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا. وہ احتیاط کیا ہے، ہم سر کو ڈھکے رہتے ہیں، اوپر سے ہی کر لیا تو وضو نہیں ہوتا. سر کو ننگا کرنا ہے، پہلے کپڑا، دوپٹہ، کوئی بھی چیز، شال، کچھ بھی سر پہ ہے، بالوں سے اس کو ہٹانا ہے. یہ ہمارے ہاتھوں کو بالوں کو ٹچ کرنا ہے تبھی مسح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور اس میں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کب؟ جب عمرے پہ جاتے ہیں. عمرے پہ لوگوں نے یہاں بتا دیا کہ بس وہ احرام اوپر پہنو گی اور اس کو تو ہٹانا نہیں، دم پڑ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور وضو بیچاری عورت جو ہے وہ اسی کے اوپر سے کر رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اس سے وضو ہی نہیں ہو رہا. تو وضو کے لیے یہ یاد رکھ لیں، خوب پکی بات ہے کہ ہمیشہ ہاتھ جو گیلے ہیں ان کا کم از کم چوتھائی سر، 1/4 جسے کہتے ہیں، اس کے برابر جو ہے نا، اس کے برابر گیلا کرنا لازمی ہے. یہ فرض ہے. چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوا تو نماز اور وہ مشکل ہو جائے گی عبادات. چوتھا کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا. دونوں پاؤں دھو رہے، ٹخنے کے جو پیچھے والی جگہ ہوتی ہے نا، خاص طور پہ بیرونی جانب، اندر کا تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے ہم پھر بھی دھو لیتے ہیں، بیرونی جانب جو ہوتی ہے نا جہاں ایک چھوٹا سا گڈھا سا بھی بن جاتا ہے اس جگہ تک پانی اکثر نہیں پہنچتا. تو بہت احتیاط سے ٹخنے بھی پورے گیلے ہوں، ٹخنوں کے آس پاس کی ساری جگہ خوب اچھی طرح گیلی ہو. ایسے ہی پیروں کی جو انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے درمیان میں دونوں انگلیاں جو تو جڑی سی ہوتی ہے نا، بعض خاص طور پہ چھوٹی انگلی اس کے برابر والی سے بالکل جڑی ہوتی ہے، تو اس کے بیچ میں بھی پانی رہ جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جی ہم اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ان انگلیوں کے درمیان میں پانی پہنچا دیا کریں. تھوڑا تھوڑا کھولیں گے نا انگلی سے تو وہ کھل جائیں گی انگلیاں ساری. ان کے بیچ میں بھی پانی ڈالیں تاکہ اندر تک چلا جائے، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. یہ تمام فرائض بھی کم از کم 1 مرتبہ کرنے ضروری ہے. 1 مرتبہ ضرور کر لیں. کل انشاءاللہ اور تفصیلی بتا دیں گے اس کو تھوڑا. اب یہ ہمارا قرآن کی بات ہے، بس 1-2 منٹ میں کرتے ہیں اسے ختم. آج جو ہے نا وہ آیت لی ہے، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے جیسے ہم نے ابھی تک پڑھ رہے تھے. وہ کیا ہے؟ وہ آیت ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. اچھا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ اکثروں کو تو پتہ ہی ہے، جن کو نہیں پتہ وہ لوگ سمجھ لیں. مسلم کہتے ہیں اسلام کو قبول کرنے والا، اور مومن کہتے ہیں نہیں، مسلم کہتے ہیں ایمان کو قبول کرنے والا بھی اور ایمان پہ عمل کرنے والا بھی، یعنی اللہ کو ماننے والا بھی، حضور کو ماننے والا بھی، اور اللہ کی ماننے والا بھی، حضور کی ماننے والا بھی. یہ مسلم ہے. اور مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانے والا، مرد ہو یا عورت، ایمان لے آئے بس. اب اس کے بعد وہ اللہ کو اللہ کی مان رہے ہیں یا گناہ گار ہو رہے ہیں، وہ مومن ہے. والقانتین والقانتات والقانتین والقانتات، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو فرما برداری سے چلتے ہیں، مرد ہوں یا عورت. والصادقین والصادقات، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو سچے ہیں، سچے مرد اور سچی عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اور خشیت،
عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات صدقات کرنے والے مرد، خیرات صدقات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم، تیار کیا ہوا اللہ نے ان کے لیے مغفرۃ و اجر عظیما، بخشش اور کیا اجر عظیم، بہت بڑا اجر، یہ اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہم ان میں اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم سچے بولنے والے ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم ڈرنے والے ہیں، ہم صدقات کرنے والے ہیں، خیرات، ہم روزے دار ہیں، ہم شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کی کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر یہ ساری صفات ہم میں ہیں تو ہمارے لیے کیا چیز تیار کی ہے اللہ نے؟ ہمارے لیے پہلی تو بڑی خوشخبری کیا ہے کہ ہمیں معاف کر دے گا، اور دوسرا کیا ہے، بہت بڑھ چڑھ کے ہماری توقعات سے بڑھ کے ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ یہی وہی آیت ہے، یہاں پہ بھی بیان کر دی ہے، سورہ احزاب کی آیتیں ہیں یہ، سورہ احزاب، اور آیت نمبر ہے 35۔ یہ قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سامنے نظر آ جائے گی۔ تو یہ ہم ان کو نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس نا، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتری اور فائدے کی چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا، اہم ترین یہ 3 سوالات ہیں، ان کے تین سوالات ہیں، اور یہ اہم سوالات کے ساتھ ہی 3 اور بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے نا، غور کرنے کی کیا بات ہے، دنیا میں ہمیں پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ کیا یہ چوائس ہمارے پاس ہے یا تھی، یا کسی کو بھی یہ چوائس دی گئی؟ کسی کے پاس بھی یہ چوائس نہیں ہے، اس کی مرضی ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا میں پیدا ہو یا پیدا ہونے سے اپنے آپ کو روک سکے۔ یہ کسی انسان کو نہیں دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی۔ اچھا جی، پھر کب پیدا ہونا ہے؟ کبھی یہ بھی کسی کو سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ بھائی میں نے سن 1800 میں پیدا ہونا پسند کر لیا، مجھے جبھی کیجیے گا، مجھے سن 3000 میں پیدا کیجیے گا، مجھے 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا کیجیے گا، مجھے حضرت نوح سے پہلے پیدا کیجیے گا۔ کسی کے پاس چوائس تھی؟ نہیں، اس میں بھی کوئی چوائس نہیں تھی۔ پھر کہاں پہ پیدا ہونا ہے؟ ہمارے پاس تھی یہ چوائس کہ ہمیں جو ہے وہ جی نارتھ نازم آباد کے اے بلاک میں پوش علاقے کے اندر ہونا ہے، یا ہمیں کراچی میں ہی نہیں ہونا، ہمیں تو لاہور میں، ہمیں تو پشاور میں، نہیں ہمیں پاکستان میں ہی نہیں ہونا، ہمیں تو یورپ میں ہونا تھا، امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا، ہمیں تو وہاں ہونا تھا۔ کسی کے پاس تھی کوئی چوائس؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جتنے سوال اب تک آ رہے ہیں، یعنی ہمارے اپنے فیصلے ہم خود نہیں کر سکے، ہم نہیں کر سکے۔ اچھا، اب اگلی بات، ہم آگے کے بھی فیصلے خود نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیار میں نہیں۔ بتائیے، دنیا سے کب جانا ہے کسی کو پتہ ہے؟ کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ جب گھڑی آ جائے گی، ایک لمحہ نہ تاخیر ہوگی نہ پہلے ہوگا۔ دنیا سے جانا ہے، بس اس میں بھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کب جانا ہے، یعنی کب جانے سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سا وقت ہوگا۔ دنیا سے جانا نہ جانا، میں چاہ ہی نہیں رہا جانا، یہ بھی چوائس نہیں ہے۔ اور کب جانا ہے، یعنی وہ ٹائم، سرٹین ٹائم، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، ہم میں سے کیا کائنات میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ جی کس کا کب تک کا وقت ہے، تو یہ بھی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور موت کی جگہ ہماری کون سی ہوگی، یہ بھی نہیں پتا۔ تو ہم کتنے سیدھے اور نادان لوگ ہیں، ہمیں اپنے آنے کا کچھ نہیں پتا،
اپنے جانے کا بھی کچھ نہیں پتا، آنا بھی سب ہمارے اختیار سے باہر، جانا بھی ہمارے اختیار سے باہر، اور یہ وہ سارے کام ہیں جن کے درمیان میں ہم نے اپنی زندگی بس گزارنی ہے، تو اس میں ہم اپنا اختیار کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ سمجھنے کی بات یہی ہے، یہاں پہ تو بس ہمیں امتحان کے طور پہ بھیجا گیا ہے، سر تسلیم میں خم کریں گے اور اللہ کے احکام حضور کے طریقوں پہ چل پڑیں گے، بس یہاں اس اختیار کو جس کا دیا گیا، اس میں ہم نے اگر پھر بھی اپنے آپ کا اپنا اختیار استعمال نہ کیا، بلکہ پابند اور مطیع فرما بردار ہو کے اللہ اور رسول کے چل لیے، بس اس کے اوپر ہی سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ باقی تفصیلی بات کل کریں گے اس پہ۔ یہ روزانہ کے چند کام ہیں، کوشش کیا کریں کہ اس کے اندر ہم جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں، اپنی عادت بنائیں، ایسے ایسے اس کے فائدے نظر آنے شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔